ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون واذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ آیات مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے مسلمان جماعت سے پہلے مذہبی جماعتوں میں سے دو جماعتیں جن کو یہود و نصارہ کہا جاتا ہے ان کا تذکرہ کیا، اور خاص طور پر یہودیوں کا بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ ان دونوں جماعتوں کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، چنانچہ اس سے پہلے 3 دفعہ لفظ یا بنی اسرائیل اذکروا کا لفظ لایا گیا، جس میں ان کو مخاطب بنایا گیا اور انہیں جھنجھوڑا گیا اور تنبیہ کی گئی کہ دیکھو تم میں یہ خرابیاں پیدا ہو چکی ہیں۔ ان خرابیوں کی ہوتے ہوئے انسانوں کی رہنمائی، امامت کا منصب وہ تمہیں حاصل نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے امامت کا منصب اسی جماعت کو عطا کرنے کا وعدہ فرمایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے امامت کے منصب کی دعا کی تھی، یا اللہ جو تو نے مجھے انسانیت کا امام بنایا ہے تو یہ مقام، یہ فضیلت اور یہ ذمہ داری میری اولاد کو بھی عطا فرما، ومن ذریتی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کر دی تھی کہ قال لا ینال عہد الظالمین، یقیناً میں آپ کی اولاد کو انسانیت کا امام بناؤں گا، رہنما بناؤں گا، وہ ان کی رہنمائی کریں گے، لیکن جو آپ کی اولاد میں سے ظالم ہوں گے، جن کے اخلاق اور رویے بگاڑ کا شکار ہوں گے، جو خرابی میں مبتلا ہو جائیں گے، انسانیت کے حقوق کو غصب کرنے والے ہوں گے، وہ انسانیت کی رہنمائی کے اہل نہیں ہیں، ان کو امام نہیں بنایا جا سکتا۔ تو قرآن نے یہ بات واضح کی کہ اے بنی اسرائیل، باوجود اس کے کہ تم بھی ابراہیم کی اولاد میں سے ہو، لیکن تمہارے اخلاق اور رویے یہ دیکھ لو کیسے بن چکے ہیں۔ تمہارے پاس اللہ کی سچی تعلیمات آئیں تورات کی صورت میں، انجیل کی صورت میں، لیکن تم نے ان کو یکسر چھوڑ رکھا ہے۔ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، تم نے ان تعلیمات کو پس پش ڈال دیا۔ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور تم دنیا کے ساز و سامان، مال و دولت، دنیا کے فوائد اور خواہشات کے پیچھے پڑ گئے۔ ان آیات کے بدلے میں تم نے دنیا حاصل کی، اس لیے اب یہ جماعت نااہل ہو گئی ہے، یہ اس قابل نہیں ہے کہ آئندہ انسانیت کی رہنمائی کرے۔ اب اس کی جگہ پر اللہ سبحانہ و تعالی نے اس امہ مسلمہ کو یہ ذمہ داری دی ہے جس کی بعثت کی دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی، اور اس امہ مسلمہ میں ہی ایک عظیم رسول کی بعثت کی دعا کی تھی کہ جو اس بیت اللہ کو اپنا مرکز بنائے گی اور اس کو امن کا گہوارہ بنائے گی اور اس کو اپنا مرکز بنا کر دنیا میں امن قائم کرے گی، خوشحالی پیدا کرے گی، انسانیت کی رہنمائی کرے گی۔ اب یہ جماعت در حقیقت دنیا کی اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے امامت کے منصب پر فائز کر دی گئی ہے۔ اس کو امت وسط بنا دیا گیا ہے کہ یہ امت وسط لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، یہ انسانیت کی نگران بن گئی ہے، جس نے انسانیت کے مسائل کو حل کرنا ہے، انسانیت کی ضرورتوں کو پورا کرنا ہے، دنیا میں امن قائم کرنا ہے۔ اب یہ ذمہ داری اس کی، لیکن یقینی طور پر اب اس جماعت نے 4 درجے طے کرنے ہیں، جس کو حضرت الامام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنی اصطلاح میں ارتفاقات۔ ارتفاقات میں جو سب سے پہلا ارتفاق ہوتا ہے وہ ہے در حقیقت اپنا ذاتی انقلاب یا نفسی انقلاب، یا اپنی تہذیب نفس،
اپنے آپ کو مہذب بنانا، اپنے اخلاق اور رویوں کو سدھارنا۔ جب تک کوئی قوم اور خاص طور پر اس قوم کے لیڈر اور رہنما وہ مہذب نہ ہوں، با اخلاق نہ ہوں، ان کے رویے سدھرے ہوئے نہ ہوں، تو یاد رکھو وہ کبھی بھی انسانیت کی رہنمائی کے قابل نہیں ہو سکتے۔ وہ اگلے درجے کے جو ارتفاقات ہیں ان کو سدھار نہیں سکتے، ان کو درست نہیں کر سکتے۔ یہ پہلا درجہ ہے جس کو مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم اور مفکر گزرے ہیں، وہ نفسی انقلاب سے تعبیر کرتے ہیں، یا اس کو اب تہذیب نفس سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں کہ اپنے نفس کو مہذب بنانا۔ آج کل بھی آپ کے معاشرے میں بڑا انقلاب کا، تبدیلی کا، قوم کے مسائل حل کرنے کا بڑا واویلا اور شور۔ سوال یہ ہے کہ ہر جماعت اور پارٹی سے ہم پوچھتے ہیں کہ اس نے اپنے ورکروں کی، اپنے ان لیڈروں کی تعظیم کے حوالے سے کیا کردار ادا کیا، ان کو کتنا مہذب بنایا، ان میں کتنے اخلاق پیدا کیے، ان کے رویوں کو کتنا سدھارا، ان کے اندر کتنا تحمل اور بردباری اور صبر پیدا کی ہے۔ وہ رویے جو ایک اس مسلمان جماعت میں جو انسانیت کی لیڈ کر رہی ہے اس میں ہونے چاہیے۔ قرآن نے یہاں ان کا ذکر کیا۔ تو جب تک کسی جماعت کے رویے ٹھیک نہیں ہیں، اس کا نفس مہذب نہیں ہے، تو اگلے درجے میں جو دوسرا درجہ ہوتا ہے ارتفاق کا، ارتفاق دور جس کو کہا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں ایک چھوٹا سا خاندان، چھوٹی سی جماعت، اس کا اپنا ایک ڈسپلن ہوتا ہے، نظم و ضبط ہوتا ہے، اور اس کے اندر بہترین ایک قانون کے دائرے میں ایک مہذبانہ زندگی ہوتی ہے۔ ایک چھوٹا خاندان ہو، وہ بھی کوئی ایک چھوٹی جماعت ہو، یا اسی طرح کوئی جماعت ہو، وہ جماعت، اس کے ورکر آپس میں ان کا کیسا تعلق ہونا چاہیے، کس طرح کے رویے ہونے چاہیے، اس حوالے سے قرآن مجید نے آئلی زندگی کو، خاندانی زندگی کو یہاں مثال بنا کر اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ یہاں بیان کی ہے۔ پھر اس کے بعد تیسرے درجے میں قومی انقلاب آتا ہے کہ اپنی قوم کے اندر قوم کو مہذب بنانا، قوم کے رویوں کو درست کرنا، قوم کے مسائل کو حل کرنا اور ان کی ضرورتیں پوری کرنا، جس کو ارتفاق ثالث سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور پھر چوتھا درجہ آتا ہے بین الاقوامی سطح پہ کہ ساری قوموں کے مسائل کو حل کرنا، ساری قوموں کی نگرانی کرنا، ساری قوموں کے اندر بڑے ہوئے فضول اور بیجا رویے اور ان کی تہذیب نفس کے خلاف جو ان کے نفسوں میں خواہشات پیدا ہو چکی ہیں ان کو دور کرنا اور ان کے مسائل کو حل کرنا۔ چنانچہ مسلمان جماعت یہ در حقیقت اس بات کی ذمہ دار ہے، اس کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ نفسی تبدیلی سے لے کر، انقلاب سے لے کر بین الاقوامی سطح پہ اب اللہ کے ان قوانین کے مطابق عمل کرے۔ اور اس میں سب سے پہلے جو اللہ نے ہدایت فرمائی ہے وہ اس عظیم رسول کا ذکر کی ہے کہ جس نے اس جماعت کی تہذیب کی ہے اور اس کو ایک جامع تعلیم دی ہے اور اس کی تربیت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ دیکھو یہ ویسی بات ہے جیسے پہلے ابراہیم نے دعا کی تھی ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ ان میں ایک انہی سے عظیم رسول مبعوث فرما، رسول ہو تو انہی میں سے ہو، باہر سے نہ ہو، وہ رہنمائی دیتا ہو، انہی میں سے ہو، اس قوم کی ضرورتیں، اس قوم کے مسائل وہ سمجھتا ہو، تو اللہ انہی میں سے ایک عظیم رسول بھیج دیجیے یتلو علیہم آیاتی و یزکیہم۔ قرآن نے پیچھے ذکر کیا تھا کہ حضرت ابراہیم نے بیت اللہ کی تعمیر کے وقت اور اسی طرح حضرت اسماعیل نے ان کے ساتھ مل کر اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ ان میں انہی سے ایک رسول ایسا مبعوث فرما جس کے اندر یہ 4 صفات موجود ہوں، جس کی یہ 4 ذمہ داریاں ہوں، جس کی یہ 4 مقاصد ہوں۔ انہی مقاصد کا ذکر کیا ہے یہاں پر دوبارہ سے کہ فرمایا جیسے دیکھو ابراہیم نے دعا کی تھی اسی کے مطابق ہم نے تم ہی میں رسولاً ایک رسول بھیجا منکم جو تم ہی میں سے، تم میں
ایک رسول بھیجا جو تم میں سے، یاد رکھو ہمیشہ رہنمائی دینے والا جس قوم کی رہنمائی کرنی ہوتی ہے وہ اسی قوم ہی کا فرد ہوتا ہے۔ عجیب بات ہے، ہم اپنی قوم کے افراد کو تو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، ان کی عزت و عظمت تو ہمارے دل میں نہیں ہوتی، باہر سے کوئی آئے تو ہم اس کا استقبال کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، یا اپنی قوم کی درستگی اور اصلاح کی تو فکر ہوتی نہیں ہے، دنیا بھر میں ہم انقلاب اور جہاد کرنے چل پڑتے ہیں۔ سب سے پہلے ضروری یہ ہوتا ہے کہ اپنی قوم کی اصلاح کی جائے، اس کی تربیت کی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حضرت الامام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 2 بعثتیں تھیں۔ سب سے پہلی بعثت آپ کی اپنی قوم کی طرف تھی کہ آپ نے سب سے پہلے اپنی قوم کی تربیت کی، ان کو تعلیم دی، ان کا تزکیہ کیا، پھر اسی قوم کو جب ایسا امام بنا دیا، لیڈر بنا دیا، ان کی تربیت کر دی، تو اب فرمایا انما بعثتم میسرین، اب تمہاری بعثت ہے۔ رسول کی بعثت ان کی طرف ہوئی اور رسول نے پھر اپنی اس قوم کی جس کی تربیت کی، فرمایا اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم نے اب باقی انسانیت کی تربیت کرنی ہے، ان تک میرا یہ پیغام پہنچانا ہے۔ یہ دوسرے درجے کی بعثت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، بذریعہ اپنی اس جماعت کے، بذریعہ اپنی اس قوم کے تربیت یافتہ افراد کے، کہ آپ کے اس جماعت کے ذریعے سے پھر آپ کا پیغام ساری انسانیت تک پہنچائے۔ تو اس لیے سب سے پہلے ضروری ہوتی ہے اپنی قوم کی تربیت کرنا۔ آج عجیب بات ہے، ہمارے سارے لیڈر، سیاسی رہنما، یہ رہنمائی باہر سے لیتے، تربیت باہر سے لیتے جی، دوسری قوموں کو اہمیت دیتے، اپنی قوم کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی۔ تو اللہ نے یہاں بیان فرمایا کہ تم میں ایک عظیم رسول بھیجا جو تم ہی میں سے ہے، منکم، جو تم ہی میں سے ہے، یتلو علیکم آیاتنا، تم پر ہماری آیات پڑھتا ہے۔ قرآن نے دوسری جگہ پر فرمایا کہ ہم نے کوئی بھی رسول بھیجا ہے تو اسی قوم میں سے ہی بھیجا ہے۔ ہر پیغمبر جو دنیا میں آیا اس نے اسی قوم ہی کی زبان میں انہیں تعلیم و تربیت دی، اور اسی قوم کے اندر ہی اس نے تعلیم و تربیت کا سلسلہ جاری فرمایا۔ ہاں، پھر بعض پیغمبروں نے اپنے نمائندے ساتھ والی قوموں کو سمجھانے کے لیے بھیجے ہیں، ان کی رہنمائی کے لیے بھیجے ہیں کہ جب اپنی قوم کی تربیت ہو گئی، ضرورت وہاں پڑ رہی ہے، تو پھر وہاں انہوں نے اپنے رسول اور نمائندوں کو بھیجا، لیکن پہلے درجے میں اپنی قوم کو نہیں چھوڑا کہ ان کو خیر آباد کا ہے کہ باہر دوسری قوموں میں چلے جائیں۔ تو یہ عظیم رسول، اے مسلمانوں، تم ہی میں سے، تمہارے اندر ان کو ہم نے بھیجا ہے، جن کا پہلا کام تو یہ ہے کہ یتلو علیکم آیاتنا، تم پر ہماری آیات، ان کی تلاوت کر دیں۔ سب سے پہلے ضروری ہوتا ہے کہ کوئی قانون وہ پڑھا تو جائے، وہ سامنے تو ہو، وہ آرڈیننس جس پر عمل کرنا ہے اس کا مسودہ سامنے ہونا چاہیے، اس کے الفاظ درست ہونے چاہیے، اور اس کو صحیح طریقے سے اس کی ادائیگی ہونی چاہیے۔ تو یہ قرآن مقدس انسانیت کے لیے اللہ کا آئین اور قانون اور ضابطہ ہے، اس کا پڑھنا، اس کی تلاوت کرنا یہ پہلے درجے میں ضروری ہے۔ اور پھر دوسرے درجے میں فرمایا یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم، اور وہ تمہارا تزکیہ بھی کرتا ہے، تمہارے دلوں کو مانجتا بھی ہے، تمہارے دلوں کی تہذیب بھی کرتا ہے، تربیت بھی کرتا ہے، تمہارے دلوں کے اندر دنیا کی حوث، لالچ، عہدے کی محبت، یاد رکھو 2 ہی بڑی خرابیاں ہوتی ہیں جو افراد اور قوموں کو برباد کر دیتی ہیں، مال و دولت کی محبت یا کسی عہدے اور مرتبے کی محبت۔ جب یہ دل میں رچ بس جاتی ہے تو پھر سارے انسان، اس کے اعمال اور رویے اسی کے ارد گرد گھومتے ہیں۔ تو اس لیے دل کا تزکیہ کریں۔ مسلمان جماعت انسانیت کی رہنمائی کرتی ہے، وہ ان کے مال لوٹنے کے لیے نہیں، وہ کوئی اپنا عہدہ اور مرتبہ بڑھانے کے لیے نہیں، بلکہ وہ انسانیت کی خدمت کے لیے، اس کا جذبہ، اس کی سوچ، اس کا نظریہ در حقیقت انسانیت کی خدمت کا ہوتا ہے، کیونکہ ان کے پیغمبر نے ان کا تزکیہ کیا۔ اور وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور وہ پیغمبر تمہیں الکتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ الکتاب قرآن مقدس، اس کے یہاں پیچھے فرمایا نا کہ
تمہیں ہماری آیات پڑھ کر سناتے ہیں تو ان آیات کا معانی اور مطالب سمجھانا، ان کی مراد واضح کرنا کہ اس آیت سے اللہ کی کیا مراد ہے۔ قانون تو بیان کر دیا جاتا ہے، لیکن ہر ایک قانون موم کی ناک کی طرح ہے، ادھر موڑ لو ادھر موڑ لو، ہر ایک جو ہے وہ اپنی مرضی کے مطابق اس کو ڈھال لیتا ہے۔ آج آپ کی عدالتوں میں وکلاء کیا کرتے ہیں کہ اسی قانون کو کوئی اپنی مرضی کے مطابق بیان کرنا شروع کر دیتا ہے، کوئی اپنی مرضی کے مطابق۔ وہ تشریح معتبر نہیں ہوگی جب تک قانون بیان کرنے والا اس کی خود تشریح نہ کر دے، خود اس کی وضاحت نہ کر دے کہ میری اس قانون سے یا حکم سے مراد کیا ہے، میں کیا کہنا چاہتا ہوں، میں کیا چاہتا ہوں کہ کس کے مطابق یہ لوگ عمل کریں۔ اور وہ اللہ کا یہ قانون ہے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ براہ راست تو ہمارے سامنے وہ اس کی وضاحت اور اپنی مراد بیان کرنے سے رہے کہ وہ ہمارے سامنے آئے اور خود کہیں کہ یہ میری مراد ہے۔ اللہ نے اس کے لیے اپنے نائب، اپنے نمائندے، اپنے رسول کو بھیجا کہ وہ میری مراد سمجھائے کہ میری مراد کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اللہ کا وہ قانون پڑھ کر سنایا، لوگوں کو وہ یاد کروایا، وہاں اس کے معانی اور مطالب بھی سمجھائے کہ اس کا مطلب یہ اللہ کی مراد ہی ہے۔ مراد خداوندی تک پہنچنا یہ در حقیقت بہت ضروری ہے، اس کے بغیر تو وہ تمہاری اپنی مراد ہوگی، اللہ میاں کی مراد نہیں ہوگی۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں آج کل، بڑے بڑے علماء ایسے ہیں، بڑے مفکرین ایسے ہیں، دانشور ایسے ہیں، صحافی ہیں، آپ کے سیاسی بڑے بڑے حکمران ایسے ہیں جو اللہ کی آیات کو پڑھتے ہیں لیکن مطلب ان کا اپنا ہوتا ہے، پیچھے ان کی مراد اپنی ہوتی ہے، اللہ کی مراد نہیں ہوتی۔ سیاق و سباق سے کاٹ کر الفاظ کو لے لینا اور اسے اپنے مطلب کی مراد لے لینا، آج کل ہمارے ہاں اسلامی ٹچ کو بہت زیادہ یوز کیا جاتا ہے۔ لوگوں کو جو ہے اپنے حق میں استعمال کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی عنوان، کوئی نہ کوئی آیت، کوئی نہ کوئی چیز جو ہے نا وہ ضرور اسلامی داخل کریں گے، قرآن کی آیات شامل کریں گے۔ آپ کے وزیر اعظم اور اسی طرح حکمران کوئی نہ کوئی قرآن کی آیت یاد کرتے ہیں، بیوقوف لوگ صحیح یاد بھی نہیں کرتے۔ صحیح طریقے سے چلو کم از کم پڑھ لو، تم اسلامی جمہوریہ ہو کہ حکمران ہو، لیکن صحیح طریقے سے اللہ کا قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا۔ یاد رکھو، صحیح پڑھنا پہلا درجہ ہے، اور اس لیے ہر ایک کے لیے ضروری ہے کہ قرآن مجید کو صحیح الفاظ کے ساتھ پڑھے۔ دیکھو اگر نہ معنی میں بڑی خرابی پیدا ہو جاتی ہے۔ اب ایک آیت ہے قل هو اللہ احد، اب قل هو اللہ احد اس کا معنی تو یہ ہے کہ کہہ دو کہ اللہ اکیلا اور یکتا ہے، اور اگر تم قل هو اللہ احد کہو یعنی کاف کو باریک کر دو، اس میں آواز باریک کر دو، تو اس کا کیا معنی ہو جائے گا؟ اس کا معنی ہوگا کھا لو تم، کھاؤ تم، کہ اللہ ایک معنی ہی بدل گیا۔ القارعۃ ما القارعۃ معنی ہے قیامت کھڑکھڑانے والی، اس سے مراد قارعہ کھڑکھڑانے والی نام ہے قیامت کا۔ لیکن اگر اس کو آپ یوں پڑھ دیں القارعۃ ما القارعۃ، عین کو حمزہ بنا دیں، اس کا معنی کیا ہوگا کہ پڑھنے والی۔ قاریہ جیسے قاری ہوتا ہے تو اس کی مؤنث قاریہ یعنی پڑھنے والی یا پڑھانے والی، تو معنی بدل گیا۔ کہاں اس کا معنی قیامت اور کہاں اس کا معنی ایک خاتون جو قرآن کی تلاوت کرنے والی ہو۔ تو الفاظ کا درست ادا کرنا، قانون کے الفاظ کو صحیح طریقے سے پڑھنا، یہ بھی بہت ضروری ہے۔ اگر آپ اس کو درست طریقے سے ادا نہیں کریں گے تو اس کا معنی اور مفہوم کچھ سے کچھ بن جائے گا، اور پھر اس کے جو معانی اور مفاہیم ہیں وہ بھی وہی معتبر ہوں گے جو قانون بنانے والے نے، قانون اتارنے والے نے اس سے مراد لی ہے۔ جو اس کی مراد ہے وہی سمجھنے ہوں گے کہ اللہ اس سے کیا چاہ رہے ہیں، اللہ اس سے کیا بات بیان کرنا چاہتے ہیں، کیا ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں، اور وہ سمجھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ یہ رسول یتلو علیکم آیاتنا، تم پر ہماری آیات کی تلاوت بھی کرتے ہیں، اور پھر ساتھ آگے فرمایا وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، تمہیں الکتاب کی تعلیم بھی دیتے ہیں اور حکمت بھی سکھاتے ہیں۔ حکمت کے دو معنی پہلے کیونکہ اس آیت کی تشریح قدر ہو چکی ہے،
حکمت کے ایک معنی تو یہ ہے کہ عملی طور پر تمہیں صرف معنی ہی نہیں سمجھاتے بلکہ اس کا نمونہ بھی پیش کرتے ہیں کہ یہ مراد ہے، یہ معنی ہے اور اس پر عمل اس طریقے سے کرو۔ حکمت اس کی تعریف کی جاتی ہے معرفت الاشیاء کما ہی ووضعها علی محلها علی الصواب، کسی چیز کی جو حقیقت ہے اس کو پہچان کر اس کے مطابق اس کو استعمال کرنا، یہ حکمت ہے۔ اب آپ سیاست کرنی ہے، مثال کے طور پر قرآن میں اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ امن قائم کرو، خوشحالی پیدا کرو، اللہ نے جگہ جگہ اس کا ذکر کیا، تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ یا کسی معاشرے میں بگاڑ بہت پیدا ہو جائے، ظلم ہو جائے، وہاں انتشار اور نفرتیں پیدا ہو جائیں، تو وہاں ایک انقلاب اور تبدیلی لانی ہے، تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ اس کا عملی نمونہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بتایا۔ اس حضور کی اسوے کو سامنے رکھنا ضروری ہے، یہ حکمت ہے کہ صرف معنی ہی نہیں بتلا دیا کہ معاشرے میں تبدیلی پیدا کرو، بلکہ آپ نے اس کے لیے ایک منظم تربیت یافتہ جماعت پیدا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکی سوسائٹی میں آپ پر یہ ذمہ داری ڈالی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے کیا کام کیا؟ سب سے پہلے ایک تنظیم پیدا کی، ایک جماعت پیدا کی۔ بغیر تنظیم تربیت یافتہ جماعت کے آپ انقلاب پیدا کرنا چاہتے ہیں تو وہ تو انقلاب کو آپ رسوا کریں گے، وہ آپ بگاڑ تو پیدا کر دیں گے مزید، لیکن کوئی اس سے درستگی پیدا ہو جائے، کوئی خوبی اس میں آ جائے، بھلائی پیدا ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ خرابیاں در خرابیاں پیدا ہوتی رہیں گی۔ تو اسی طرح یہ حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، اور حکمت کے ایک معنی بعد محققین نے سیاست سے بھی کی ہے۔ سیاست کے معنی بھی در حقیقت وہی تنظیم کے ہوتے ہیں، تربیت کے ہوتے ہیں، جس طرح جمعے میں بھی بات ہوئی تھی۔ سائس الفرس سے ہے، جیسے گھوڑے کا جو سائیں ہوتا ہے اس کو سائیں بولا جاتا ہے، وہ بھی در حقیقت اس گھوڑے کی تربیت کرتا ہے، اس کو سواری کے لیے تیار کرتا ہے، لڑائی بھڑائی میں، جنگوں میں، دشمن کے مقابلے کے لیے اس کی تربیت کرتا ہے، اس کو سائیں کہا جاتا ہے۔ اسی سے سیاست کا لفظ آتا ہے، سائس الفرس سے۔ تو وہ در حقیقت سیاست کے معنی بھی اگر مراد لیے جائیں تو معنی یہی ہوتا ہے کہ اپنی قوم کو تربیت دینا، اس کو اس کی تنظیم اس کے اندر پیدا کرنا۔ تو یہ اللہ کے رسول تمہیں اللہ کی آیات پڑھ کر بھی سناتے ہیں، اس کے معنی بھی بتلاتے ہیں اور حکمت کی تعلیم بھی دیتے ہیں، اور ساتھ تمہارا تزکیہ بھی کرتے ہیں، تمہاری تربیت بھی کرتے ہیں۔ یہ 4 کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہیں، اور اس کے ساتھ یہ بھی فرمایا وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، تمہیں وہ کچھ تعلیم دیتی ہیں جن کو تم نہیں جانتے تھے، اس سے پہلے تم جہالت میں تھے، اس سے پہلے تم بد اخلاقی میں تھے، اس سے پہلے تم تنزل اور زوال میں تھے۔ اللہ کے پیغمبر نے تمہیں ترقی کا راستہ بتلایا، تمہیں علم و شعور دیا اور تمہارے اخلاق کو مہذب بنایا، تمہیں وہ تعلیم دی ہے جو تم نہیں جانتے تھے۔ لہذا اب تمہارے اوپر یہ اللہ کی طرف سے جو انسان کی تہذیب اور تربیت کے اصول ہیں ان کو آگے بیان کیا۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، بس تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا، اور تم میرا شکر ادا کرو، اور وَلَا تَكْفُرُونَ، میری ناشکری نہ کرو۔ سب سے پہلے جب ایک انسان اللہ پر ایمان لاتا ہے تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ اس کے دل و دماغ میں ہر وقت اسی رب کی، اسی اللہ کی یاد بسی ہو، اسی کے حکم کے ماتحت سارے کام کر رہا ہو۔ یہ چیز حاصل ہوتی ہے ذکر سے۔ جتنا انسان کثرت سے ذکر کرتا ہے اتنا ہی انسان کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ جب وہ عربی کا ایک مقولہ ہے کہ انسان جب جو ہے وہ کسی کی محبت میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو اکثر ذکر ہو، تو اس کا ذکر بڑی کثرت سے کرتا ہے۔ جس کی محبت دل میں ہوتی ہے نا تو کثرت سے ذکر کرتا ہے۔ تو انسان جتنے بھی اعمال کرے گا وہ یقیناً اسی ذات برحق کے لیے ہی کرے گا، اس کے ارد گرد ہی گھومیں گے، تو اس اپنے مالک کو یاد کرے۔ پھر ذکر اللہ کا، لا الہ الا اللہ، اللہ سبحان اللہ، کوئی بھی اللہ کی عظمت، بڑائی اور تنزیہ اور تقدیس کا کلمہ جو ذکر کہلاتا ہے،
جب ایک انسان مسلسل اس کو کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں اس کے دل میں اللہ حکمت کے چشمے جاری کر دیتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی بندہ بھی یعمل للہ 40 یوما، اللہ کے لیے خالصتاً اللہ کے لیے 40 دن مسلسل عمل کرتا ہے تو اللہ اس کی زبان سے حکمت کے چشمے جاری کر دیتے ہیں۔ اور 4 مہینے، یہ جو بعض ہمارے حضرات نے چلہ 4 مہینے رکھے ہیں، یہ بھی در حقیقت اسی حوالے سے ہے کہ 40 دن خلوص کے ساتھ انسان عمل کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں اس کی زبان پر، اس کے دل و دماغ میں اللہ کی حکمت اترنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور 4 مہینے اگر کوئی مسلسل پابندی کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ اس کے نفس کو مہذب بناتا ہے، اس کا نفس مہذب ہو جاتا ہے اور اس کے اندر جو ہے، اس کے دل کے اندر اللہ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کا ذکر کریں تو اللہ اس کے نتیجے میں فرماتا ہے کہ میں تمہیں یاد رکھوں گا، تم میرا ذکر کرو گے تو میں پھر تمہیں بھولوں گا نہیں۔ تم نے انسانیت کی امامت کرنی ہے تو میں تمہاری نصرت کروں گا، تمہیں مدد کروں گا، تمہاری مشکلات کو حل کروں گا، تم بھولو گے نہیں مجھے، میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے نا، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر میں حضور کے پیچھے سواری پر سوار تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کچھ سوال کیے۔ ان میں سے ایک سوال یہ کیا کہ تم جانتے ہو کہ اللہ کا بندے پر کیا حق ہے؟ ما حق اللہ علی العباد؟ معاذ کہتے ہیں اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اللہ اور اس کے رسول، اللہ و رسول عالم۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا، یہ 3 مرتبہ سوال کرنے کے بعد جواب دیا، فرمایا کہ اللہ کا بندے پر حق یہ ہے کہ یہ بندے اسی کی بندگی کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ فرمایا جب بندہ اس حق کو پورا کر دے تو تم جانتے ہو کہ ما حق العباد علی اللہ، اب بندے کا اللہ پر کیا حق ہے تمہیں معلوم ہے؟ حضرت معاذ نے پھر وہی جواب دیا کہ اللہ و رسول عالم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر بندے کا اللہ پر حق یہ ہوتا ہے کہ اللہ اس بندے کو ذلیل و رسوا نہ کرے، اسے کسی قسم کی سزا نہ ملے، اس کے لیے غربت نہ ہو، بد امنی نہ ہو، اس کے لیے ذلت اور رسوائی نہ ہو۔ یہ پھر اللہ کا وعدہ ہے۔ جب ایک بندہ اپنے فرض کو، اپنے رب کی یاد کو وہ پورا کرتا ہے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بدلے میں اس بندے کو یاد رکھتے ہیں اور اس کی مدد کرتے ہیں اور اس کی مشکلات کو حل کرتے ہیں اور آسان کرتے ہیں۔ آج ہم اللہ سے غافل ہیں، اب جو 4 مہینے چلہ لگاتے ہیں وہ بھی غفلت سے رسمی طور پر کام کر لیتے ہیں۔ اللہ کی یاد اس درجے میں دلوں میں نہیں پیدا ہوتی۔ پہلے خانقاہوں میں لوگ اہل اللہ کی نگرانی میں یہ کام کیا کرتے تھے، اپنے نفس کا تزکیہ کرتے، اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے تھے، لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگایا کرتے تھے اور یا اللہ کی نگرانی میں۔ تو اس کے نتیجے میں کہ اللہ کی محبت بیدار ہو جاتی تھی، اللہ کی عظمت دل میں پیدا ہو جاتی تھی، اور پھر وہ کیا کرتے تھے، کسی ایک علاقے میں بیٹھ جاتے تھے تو سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں لوگوں کی رہنمائی کرتے، ان کو دین اسلام کی تعلیمات سے روشناس کراتے اور کلمہ اسلام ان کو پڑھاتے تھے۔ یہ خواجہ نظام الدین اولیاء اللہ ہیں، معین الدین چشتی اجمیری ہیں، یہ بابا فرید ہیں، یہ جتنے بھی بڑے اولیاء اللہ گزرے ہیں ان کا یہی حال تھا۔ تو آج اس کے مقابلے میں اگر ہمارے علماء نے عام لوگوں کی تعلیم و تربیت کے لیے جماعت کا اگر سلسلہ قائم کیا ہے تو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، لیکن اس میں بھی جانے والا محض رسمی طور پر نہ جائے۔ ان چیزوں کے ذریعے سے دوسروں کی تعلیم و تربیت تو بعد میں ہوتی ہے، پہلے تو اپنی تعلیم و تربیت ہے۔ یہ سمجھ کر جائے کہ میں اپنی تہذیب نفس کے لیے جا رہا ہوں، میں اپنے آپ کو سنوارنے کے لیے جا رہا ہوں، میں اپنے نفس کے اندر اللہ کی محبت پیدا کرنے جا رہا ہوں، اور پورے خلوص کے ساتھ وہاں موقع ہوتا ہے، ماحول ہوتا ہے، اللہ کا ذکر کرے، اللہ کی یاد میں لگا رہے، ہر وقت اس کی عظمت کا، اس کی بڑائی کا کلمہ بولتا رہے، دوسروں سے بھی بات کرے تو اس نظریے سے نہیں کہ میں اس کو سمجھا رہا ہوں، بلکہ اس نظریے سے کہ یہ اللہ کی عظمت اور بڑائی میرے دل میں پیدا ہو جائے۔ جب ایک انسان کے دل میں اللہ کا ذکر پیدا ہو جاتا ہے تو پھر اس کا بدلہ یہ ہے کہ اذکرکم، میں بھی تمہیں یاد کرتا ہوں۔ اور اللہ کا ذکر کرنا اس طرح بھی ہوتا ہے کہ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی مسلمان کسی جماعت اور مجلس میں میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس مجلس سے بہت اونچی اور اعلیٰ
جماعت کے اندر اس کا ذکر کرتا ہوں، یعنی فرشتوں کی جماعت میں اس کا ذکر کیا جاتا ہے کہ یہ ہے میرا بندہ جو میری یاد میں میری محبت میں لگا ہوا ہے، تو اس سے اعلیٰ جماعت میں ذکر ہوتا ہے۔ پھر اس جماعت کی کیونکہ ذمہ داری ہے کہ دنیا کی نظم کو، دنیا کے انتظام کو قائم کرنا۔ چنانچہ وہ جماعت جب دیکھتی ہے کہ ہمارا رب اس سے محبت کرتا ہے اور بڑے پیار سے اس کا ذکر کر رہے ہیں، تو وہ جماعت اس سے محبت کرتی ہے ملأ اعلیٰ کی۔ پھر ملأ اعلیٰ ان کے ماتحت جو انتظامیہ ہیں زمین میں، جن کو ملأ سافل کہا جاتا ہے، جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ ہمارے بالائی افسر جو ہیں، بالائی جو ہماری انتظامیہ ہے، ان کے دل میں اس انسان کی بڑی عظمت ہے، بڑی محبت ہے، اس کا وہ بڑے محبت سے ذکر کرتے ہیں، ان کے دل میں محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور پھر اسی طرح زمین میں رہنے والے نیک لوگ بھی، ان کا کیونکہ گہرا تعلق ہوتا ہے زمین کے فرشتوں کے ساتھ، ان کے دلوں میں محبت پیدا ہو جاتی ہے، تو اس انسان کی عزت احترام ہر جگہ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ فرمایا فَاذْكُرُونِی، بس تم میرا ذکر کرو۔ یہ ذکر پہلا اصول ہے تعذیب نفس کے لیے۔ اگر کوئی انسان اپنے آپ کو مہذب بنانا چاہتا ہے تو اس کے لیے ذکر ہی کرے، اللہ کا ذکر، اولیاء اللہ سے سیکھے، اولیاء اللہ کی صحبت میں جائے، ان سے تعلیم لے کہ کیسے مجھے ذکر۔ یاد رکھو ذکر ایک تو ہے کوئی بھی اللہ کا پاک نام آپ لیں گے، کسی طریقے سے بھی لیں گے، یقیناً اس کے اثرات ہوں گے، برکت ہوگی۔ لیکن ایک ہوتا ہے کہ ہر انسان کے لیے کوئی نہ کوئی ایک اس میں مربی ہوتا ہے۔ ہر انسان میں خرابی ایک جیسی نہیں ہوتی۔ کسی میں خرابی مثال کے طور پر تکبر کی ہے، کسی میں خرابی جو ہے وہ جہالت کی ہے، کسی میں خرابی دنیا کی محبت کی ہے، کسی کے اندر خرابی جو ہے خواہشات کی ہے۔ ہر ایک کی خرابی، اب اس کی تربیت کا جو اسم ہوگا وہ بھی اسی نوعیت کا ہوتا ہے۔ ہر ایک کی تربیت کے لیے الگ اللہ کا نام ہے۔ یہ جو اللہ کے متعدد نام ہیں، یہ بھی در حقیقت ہر نام اللہ کا، ہر اسم انسان کی تربیت کرتا ہے جی۔ تو اب وہ اللہ والا پہلے دیکھتا ہے کہ اس انسان کے اندر خرابیاں کس قسم کی ہیں، تو پھر وہ اس کو اس کے مطابق ذکر تعلیم کرتا ہے کہ تم نے اس طریقے سے یہ اتنی مرتبہ ذکر کرنا ہے، تو اس کے نتیجے میں وہ اس کی تربیت ہوتی ہے، پھر وہ نگرانی کرتا رہتا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی بیمار ہو جائے جسمانی طور پر، تو جسمانی مریض جو ہوتا ہے ڈاکٹروں کی نگرانی میں اس کو ہاسپٹل میں کیا کر دیا جاتا ہے، داخل کر دیا جاتا ہے۔ اب وہ ڈاکٹر اپنی نگرانی میں رکھتے ہیں، اس کو مختلف میڈیسن، مختلف طریقوں سے اس کو صحت یاب کرنے کی کیا کی جاتی ہے، کوشش کی جاتی ہے۔ اسی طرح ایک اللہ والی کی صحبت، اس کی تربیت، اس کے خانقاہ اور اس کے ماحول میں جب کوئی بندہ چلا جاتا ہے تو وہ اس کی نگرانی کرتے ہیں، اس کی تربیت کرتے ہیں کہ اس میں یہ خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں، تو ان کا علاج اس طریقے سے کرنا چاہیے، یہ عمل اس سے کروانا چاہیے تاکہ اس کی روح کو پاک کر لیا جائے۔ تو جیسے جسم کو پاک کرنا بیماریوں سے ہوتا ہے ڈاکٹروں کی نگرانی میں، اس طرح روحانی ڈاکٹروں کی صحبت میں جانا، ان کے ماحول میں جانا، ان سے تربیت لینا بہت ضروری ہے۔ اور اس کا ذریعہ جو سب سے بڑا ہے وہ ذکر ہے کہ وہاں جا کر ذکر سیکھے اور اس کے مطابق ذکر کریں۔ فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ۔ اور دوسرا اصول بیان فرمایا اصلاح کا، وہ ہے شکر۔ وَاشْكُرُونِی وَلَا تَکْفُرُونَ، اور میرا ہی شکر کرو اور ناشکری نہ کرو۔ جب ایک انسان ذکر کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں اللہ کی نعمتوں کی بارش ہوتی ہے، لوگوں کے دلوں میں آہیت و عظمت اور محبت پیدا ہو جاتی ہے، اس کے علاوہ اللہ کے انعامات ہوتے ہیں، انسان کی عقل میں وسعت پیدا ہو جاتی ہے، بے شمار رفتہ رفتہ انسانی نعمتیں اس کے چاروں اطراف میں اس کو حاصل ہوتی ہیں۔ تو اب ان نعمتوں کا صحیح استعمال کرنا، یہ در حقیقت شکر ہے۔ شکر صرف یہ نہیں ہے کہ زبان سے کلمہ تم شکر شکر کا پڑھتے رہو، شکر یہ ہے کہ جو اللہ نے نعمت دی ہے اس نعمت کو درست اور صحیح استعمال کرنا، یہ در حقیقت شکر ہے۔ تو فرمایا اب میرا شکر کرو کہ اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو صحیح استعمال کرو، جو اسی نے دی ہیں ذکر کے نتیجے میں، ان کو منفی استعمال نہ کرو، اور اگر ان کو منفی استعمال کرو گے تو یہی کفران ہے، یہی ناشکری ہے۔ اس کو فرمایا وَلَا تَکْفُرُونَ، اور میرا کفر نہ کرو، میری ناشکری نہ کرو۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا، عورتیں بڑا ہی کفر کرتی ہیں۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کیسے؟ کہا کفر، یہ اپنے
شوہر کا کفر کرتی ہے، کفران العاشیر، اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہے۔ کفر اصل میں کہتے ہیں حقیقت کو چھپا لینا۔ شوہر بیچارہ محنت کر کے کس طریقے سے مشقت کر کے مال لے کر آتا ہے، لیکن اس کی قدر نہیں کرتی، اس کی عزت نہیں کرتی، بلکہ اس کو ڈسہارٹ کرنے کی کوشش کرتی ہیں، اس کو رسوا کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ خاص طور پر آج ہمارے دور کی خواتین کا یہی حال ہے، بجائے اس کی عظمت و اہمیت دل میں ہو اور باتوں باتوں میں اس سے جھگڑنا، لڑائی کرنا، تو یہ ناشکری ہے۔ تو فرمایا میرا شکر ادا کرو، ولا تکفرون، اور ناشکری نہ کرو۔ یہاں تک دو اصول انسانی نفس کی تہذیب کے بیان فرمائے، ایک ذکر، دوسرا شکر۔ ذکر کثرت سے کریں، اللہ کی دی ہوئی کوئی نعمت ہو، کوئی صلاحیت ہو، اس کا درست اور صحیح استعمال کریں، یہ ہے شکر۔ ان دو کو اور آگے مزید اللہ نے کچھ اصول بیان فرمائے ہیں، ان کو جب کوئی جماعت اپنا لیتی ہے تو وہ جماعت مہذب ہو جاتی ہے، تربیت یافتہ جماعت بن جاتی ہے، اب پھر وہ اگلے درجے میں کردار ادا کرتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآن مقدس کی صحیح فہم نصیب فرمائے اور اس کے مطابق عمل کی توفیق دے۔